ابھی لوگ تعلیم کا سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا. آج بھی سلسلہ جاری ہے. یہ جہالت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بھائی بھائی کبھی نہیں لڑتے جب تک کہ تیسرا نہ ہو. یہ تیسرا ہی تو خراب کرتا ہے. میاں بیوی کبھی جھگڑا نہیں ہوتا جب تک کہ تیسرا نہ آ جائے. باپ بیٹا کبھی جھگڑا نہیں کرتا جب تک تیسرا نہ آ جائے. یہ جو تیسرا آتا ہے یہ ان کی عاقبت خراب کرنے نہیں آتا, اپنی عاقبت خراب کرنے آتا ہے. اپنی عاقبت خراب کرنے آتا ہے. ارے دو لوگوں میں جھگڑا کروانے والا اس کا شمار بڑے خطرناک لوگوں میں ہوتا ہے. وہ اچھا آدمی کبھی نہیں ہوتا. کمال یہ ہے بار بار انسان ٹھوکر کھاتا ہے پھر بھی اس کو اپنے گھر بلاتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ وہی گھر کامیاب ہوتا ہے جس گھر میں آنے والے لوگوں پر گھر والوں کی نظر رہتی ہے. آنے والے لوگوں پر گھر والوں کی اگر اچھی نظر ہے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. مشکل یہ ہے کہ رشتہ دار آیا آنکھیں بند کر لی, کبھی چچا جھگڑا تھوڑی کرواتا. اگر کیا خبر ہے جو بھائی بھائی مارے گئے یہاں بھی ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد اس زمانے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی دوسرے بھائی کو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تیسرے کو اچھا نہیں لگتا. اس طریقے سے ہم تنہا ہیں, اس کو بھی تنہا کر دیں, اس کو بھی اکیلا کر دیں, مگر ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم سب کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور عزت دار بنایا ہے. صاحب عزت ہیں ہم لوگ اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر, مگر یہ عزت کب چلی جاتی ہے آپ کو بھی خبر نہیں رہتی ہے. اس عزت کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں صاحب مکرم بنایا ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے وہ تقریر کو باقی رکھیں, اس عزت کو باقی رکھیں, نیلام نہ کریں. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایسے کچھ افراد ضرور پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے. وہ کسی کو سمجھانے کے بجائے بلکہ اس کو گڑھے میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو ہماری زندگی ہے یہ پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ پروردگار کی دی ہوئی امانت ہے. ہمارے جو پاؤں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے جو زبان ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دو امانتیں دی ہیں, یہ جو آنکھیں ہیں دو یہ ہماری امانت ہے. وہی دیکھنا جس کو دیکھنے کا ہم حکم دیں. یہ جو پاؤں ہیں وہاں چل کے جانا جہاں سے چلنے کے بعد میرا تقرب حاصل ہو جائے. ہم نے ان پاؤں کو تمہیں مسجد میں جانے کے لیے دیا ہے, حلال کھانے میں جانے کے لیے دیا ہے, دوسرے کی مدد کے لیے دیا ہے, نہ کہ شراب کھانے میں جانے کے لیے دیا ہے, نہ کہ جھگڑا کروانے کے لیے دیا ہے. یہ اللہ کی امانتیں ہیں. اس کا سوال پروردگار میدان محشر میں ہم سے بھی پوچھے گا, آپ سے بھی پوچھے گا. جو مجلس سن رہے ہیں ان سے بھی یہی سوال پوچھا جائے گا, بتاؤ ہم نے تمہیں ہاتھ دیے کہاں استعمال کیے, ہم نے تمہیں پاؤں دیے کہاں استعمال کیے, ہم نے تمہیں آنکھیں دی کہاں استعمال کیے. عزیزان گرامی اگر خدا کا خاصہ ہم نے وہ کام کر دیا آنکھوں سے جس سے اللہ ناراض ہے تو بتائیے یہ آنکھیں ہماری نہیں رہ جائیں گی بلکہ ہماری دشمن بن کے گواہی دے گی اس نے ہمیں غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے. ہمارے ہاتھ الٹے گواہی دیں گے اس نے مجھے غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے. آپ بھی کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کے ہاں زبان بند کر دی جائے گی, آزاد بولے گی, زبان بند کر دی جائے گی, ہمارے خلاف گواہی دیں گے. کیا دماغ میں بات آتی ہے؟ ہاتھ کٹ جانے کے بعد بولتا بھی ہے, سر کٹ جانے کے بعد بولتا بھی ہے, پیر کٹ جانے کے بعد بولتا بھی ہے. ہاں بولتا ہے, بلانے والا ہونا چاہیے. بلانے والا چاہیے. اگر بلانے والا قادر مطلق ہے تو یہ پاؤں بھی بولے گا, یہ ہاتھ بھی بولے گا. بلانے والا قادر مطلق ہے تو یہ ضرور
عزیزان گرامی تعجب یہ ہے کہ ٹکڑے بولتے ہیں، نئی بات سمجھ میں آتی ہے،